باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی رحمتوں کے بارے میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہوگا، عرض ہوا، لیکن سب کے علم میں ہے اس مبارک مہینے میں مومنین کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، یہ جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ آیت میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین مولائے متقیان اس وقت تلاوت فرما رہے تھے جب میرے اور آپ کے مولا کے سر اقدس پر تلوار چلی، ہاتھ سے مٹی اٹھا کر اپنے زخم پر چھٹکتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ کتنی باعظمت ہستی تھی، کتنی باعظمت ہستی، معرفت کے جس کمال پر یہ ہستی فائز تھی، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اپنی حقیقت، اپنی معرفت مولا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ کتنے مظلوم تھے میرے اور آپ کے مولا۔ ایک دن مولا جب بی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میرے سر کے تاج، سننے میں آ رہا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو مولا کے دل میں کتنا غم بھرا ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، بی بی آپ کہتی ہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے، بلکہ یہ کہوں کہ جب علی سلام کرتا ہے تو آگے سے جواب نہیں دیتے۔ اتنی باعظمت ہستی کتنی مظلوم تھی، کتنی مظلوم تھی۔ اس سے پہلے کہ سر اقدس پر تلوار چلائی جائے، مولا کے قلب مطہر پر اتنے زخم آئے تھے، اتنے زخم آئے تھے۔ مولا کو تسلیت دینے والی ہستی بھی دنیا سے چلی گئی، مولا اکیلا تھا، یہ مصائب اکیلے میں برداشت کر رہا تھا۔ لیکن آج جیسی شب مولا کے سر اقدس پر جب تلوار چلی تو مولا کہتے ہیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یقینی بات ہے، انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، جدائی کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے مولا کہتے ہیں مجھے کامیابی حاصل ہوئی، علی کامیاب ہو گیا۔ علی علیہ السلام میرے خیال میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، خصوصاً شب ضربت اپنی بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے۔ رات کو کیسے گزاری، شب قدر تھی، عبادت میں گزاری۔ گھر کے صحن میں آتے تھے، نگاہ آسمان پر ہوتی تھی اور کہتے تھے، میرے دوست، میرے عزیز، میرے چاہنے والے نے سچ کہا ہے، اس کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ تو امام کو میرے خیال میں شب کے بارے میں بھی معرفت تھی کہ شب کیسی تھی، تو کہتے ہیں، روایت میں ہے، مولا جب سحر کے ٹائم مسجد کی طرف نکلے تو گھر میں جو مرغابیاں تھی اونچی آواز میں فریاد کرنے لگی، اپنی منقاروں سے مولا کی آبا کو تھام رہی ہیں۔ تو بیٹی ام کلثوم مولا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، مرغابیوں کو چھڑا دیتی ہیں، جدا کر دیتی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں، میری نور نظر چھوڑ دیجئے، مرغابیاں مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ مولا پر نوحہ کرنا یہاں سے شروع ہوا، لیکن وہ مرحلہ آیا مسجد کی محراب میں، جو مسجد کی سب سے بالاتر اور اونچی مرتبت والی جگہ ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام کا سر اقدس جو انسان کے جسم میں سب سے محترم ہوتا ہے، اور عبادت کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے انسان قریب ہو جاتا ہے، وہ سجدے کا مقام ہے۔ تو ایسے مقام میں مولا نے محراب مسجد میں اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھا تھا، سجدے سے ابے اٹھنا چاہتا تھا۔ دشمن نے سر اقدس پر ایسا وار کیا کہ میرے اور آپ کے مولا سجدے سے بلند ہوئے، آسمان
سے آواز آئی تہدمت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی. جب یہ آواز آئی مسلمان سارے اس آواز کو سن پائے، سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. مولا علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی اٹھا کر اپنے زخم کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پروردگار کا وعدہ، پروردگار کی سنت حقیقت پر مبنی ہے. علی علیہ السلام پروردگار کے حکم کے سامنے سر بے تسلیم خم ہیں. کہتے ہیں نمازیوں نے مولا کو سہارا دیا. سہارا دیتے ہوئے جب بیت الشرف کے قریب لے کر آئے تو میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اپنے پیروں سے بیت الشرف داخل ہونے کی اجازت دیجئے. کہیں میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس سے شاید برداشت نہ ہو سکے. کہتے ہیں مولا کو بیت الشرف میں لے جایا گیا. اس جگہ جہاں پر مولا ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر بستر بیماری پر لٹایا گیا. امام حسن علیہ السلام آئے، گریہ کیا. مولا تسلیت عرض کرتے ہیں حسن میرے آنکھوں کی نور نظر، آپ گریہ نہ کریں، فریاد نہ کریں. یہ سنت الہی ہے، دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، ہمیں جانا ہے دنیا سے. حسین علیہ السلام آئے، اتنا گریہ کیا تھا، آنسو بہائے تھے کہ حسین علیہ السلام کی پلکیں زخمی ہو گئی تھی. کہتے ہیں حسین علیہ السلام کو بھی تسلیت عرض کیا. لیکن جب مولا کی بیٹیاں آئیں، صاحبزادیاں آئیں مولا کے پاس، مولا کو اس حالت میں دیکھ کر گریہ وزاری شروع گریہ کیا. تو کہتے ہیں جب بیٹیوں نے گریہ کیا تو مولا سے رہا نہ گیا، ان کے ساتھ مولا نے بھی کیا ہے گریہ کیا، اونچی آواز میں گریہ کیا. شاید باپ اور بیٹی میں ایک الگ سی محبت ہوتی ہے، ایک عجیب رابطہ ہوتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یہ قریب سے دیکھا تھا کہ باپ کو اس حالت میں دیکھنا ایک بیٹی کے لیے کتنا ناگوار اور سخت گزرتا ہے. اسی لیے شام غریباں جب دیکھی حسین علیہ السلام کی معصومہ نہیں ہیں تو ڈھونڈنے نکلی. آواز دیتی جا رہی ہیں، نام لے لے کر پکار رہی ہیں. ڈھونڈتی جب بی بی نے ایک معصومہ کو ایسے جنازے پر دیکھی جو بدن اطہر پر سر مبارک نہیں تھا، سر جسم سے جدا تھا، ایسے جنازے سے لپٹی معصومہ سو رہی ہیں. بی بی نے پوچھا میری نور نظر اگر کسی کو پہچاننا ہوا، کسی کی شناخت چاہیے ہوگی تو اس کے سر مبارک سے، اس کے چہرے سے، اس کے جسم پر جو لباس ہوگا اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. آپ نے کیسے پہچانا اور کیسے یہاں آنا ہوا؟ تو معصومہ کہتی ہیں پھوپھی اماں جب میں اپنے بابا کی تلاش میں بابا کہتی ہوئی اس چٹیل میدان میں گھوم رہی تھی، اس میں مطہر سے اس کی جو کٹی ہوئی رگیں ہیں ان سے آواز آئی الیہ بنتی سکینہ.